اور آج عید القیامت المسیح کی خصوصی عبادت میں ہم خدا کے کلام کو کھولیں گے۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولا جاتا ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب، اور ہم اس کی پہلی آیات سے اس کی تیسری آیات کو مل کر پڑھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور ہم اس کی پہلی سے تیسری آیات تک، فرسٹ کرنتھیوں چیپٹر 15 ورس 1 to 3۔ آئیے زوردار آواز میں پڑھتے ہیں۔ کیا لکھتا ہے؟ اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری سنائے دیتا ہوں، کیا جو پہلے دے چکا ہوں۔ کیا ہے؟ جو پہلے، جس سے تم نے قبول بھی کر لیا تھا۔ کیا تھا؟ اور قائم بھی ہو، اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرط کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تم یاد رکھتے ہو۔ کیا ہو؟ اس کا مطلب ہے جو خوشخبری بھول جاتا ہے وہ نجات کو کھو دیتا ہے۔ اور کئی سال پہلے جب میں آج سے 2006 یا 2007 میں میرے اندر ایک سوال آتا تھا، کیا بندہ نجات کھو سکتا ہے؟ یعنی کبھی کبھی ایک ذہن میں سوچ میرے پیدا ہوتی تھی۔ تو پھر جب خداوند نے سمجھ دی، توفیق دی کہ چیزوں کو سمجھا جا سکے، جانا جا سکے، تو پھر میں اس نتیجے پر پہنچا، یس، اگر کوئی بھول جائے تو وہ اپنی نجات کو کھو دیتا ہے۔ کیا ہے؟ اپنی نجات کو کھو دیتا ہے۔ اور پھر روح القدس نے مجھے بتایا، خدا نے بید کو کھولے کہ کون اپنی نجات میں قائم رہ سکتا ہے۔ تو اس میں بڑے خاص پوائنٹس سے، لیکن آج وہ باتیں نہیں۔ لیکن یہاں پر پولس یہی کہہ رہا ہے، اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرط کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ چنانچہ میں نے تم سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی کہ جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے جانیں گے کہ یہ خوشخبری کیا ہے، اور خوشخبری جو ہے یہ ہماری زندگی میں کیا کرتی ہے، یا اس کے نتائج ہماری زندگی میں کیا ہے۔ آمین۔ اور یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مرنے کی بعد کی زندگی پر، لیکن صرف ان کا ایمان ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہمارے ایمان کے ساتھ ثبوت بھی ہے، کیونکہ یسوع مر گیا، دفن ہوا اور جی اٹھا۔ ہاللیلویہ، آمین۔ کہ ہمارا ایمان ہمیشہ کی زندگی کا ثبوت کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ کس کے ساتھ ہے؟ تصدیق کے ساتھ ہے ہمارا ایمان۔ آمین۔ اور ہمارے پاس جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے، کیونکہ ہماری خوشخبری صرف یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، بلکہ ہماری خوشخبری 3 حصوں پر مشتمل ہے کہ یسوع کتاب مقدس کے مطابق کیا ہوا، ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا، اور میں نے صبح پھر بتایا تھا کہ تیسرے دن، کیا؟ تیسرے دن مردوں میں سے۔ اس لیے یہ ڈبیٹ آپ کو بڑی ملے گی، کئی بڑا ٹائم آپ کا ویسٹ کریں گے، پر ان سے پوچھئے گا کہ تسی 72 گھنٹے دے چکر چپے کیوں؟ یسوع نے، فرشتے نے بھی نہیں یہی کہا ان عورتوں کو جسے تم ڈھونڈتے ہو، صرف وہ اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور پھر سم ٹائم یونا نبی کی بات جو ہے وہ لی جاتی ہے کہ جس طرح یونا جو ہے وہ 3 دن، اور تو میں نے پہلے بتایا کہ تیسرے دن کے بعد چوتھا دن آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ تیسرا دن نہیں آتا۔
یسوع نے یہ نہیں کہا تھا میں چوتھے دن مردوں میں سے، انڈرسٹینڈ؟ تیسرے دن کے بعد لازر کو جب زندہ کیا تو کیا لکھا ہے؟ تیرا مطلب ہے یسوع 5ویں دن نہیں گئے، یسوع چوتھے دن گئے نہیں۔ اگر یسوع 4 دن کا ہے تو پھر 5واں دن، تو اس لیے اس کو اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے ہمیں کلام کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس خوشخبری ہے، اور میں نے کچھ سال پہلے بہت کچھ لکھا جو ڈائریوں کے اندر بند ہے۔ میں نے کچھ سال پہلے ایک غزل لکھی یسوع مسیح کے خون کی بابت، بڑا اس کے اندر یہ بڑا پیغام تھا، تو جو یسوع صلیب پر مصلوب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تیرے خون سے میں خدا کے قریب ہو گیا۔ تو جو یسوع صلیب پر، تیرے خون سے میں خدا کے قریب ہو گیا، تیرے مرنے سے مر کر جی اٹھنے سے، کیا ہے؟ تیرے مرنے سے خوشخبری کا پیغام کیا خوب ہو گیا۔ ہیلیلویہ! خوشخبری کا پیغام کیا؟ یعنی یسوع کے مرنے سے جی اٹھنے سے خوشخبری، کیونکہ ہم جس خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں وہ مرنے میں بھی ہے، آمین، وہ گناہوں کے سبب سے مونے میں بھی ہے، دفن ہونے میں اور جی اٹھنے کے اندر بھی ہے، آمین۔ اس لیے اگر یسوع مسیح مردوں میں سے جی نہ اٹھتا تو میں جلدی سے ان باتوں کی طرف 7 باتیں کبھی ہماری زندگی کے اندر نہ ہوتی جن کا ذکر پالوس رسول نے اس وقت کے کرنتھیوں کی بدعتی فرقوں کو کہا، کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ آج بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں بائبل پکڑنے کے باوجود بھی۔ اور میری کچھ سال یہیں پر ایک شخص سے ملاقات ہوئی، سٹارٹنگ میں ایک ٹیم جو ہے وہ غالباً پتہ نہیں کوریا سے یا چائنا سے آئی ہوئی تھی۔ مجھے کسی دوست نے کہا پادری صاحب آپ کے مالی حالات بڑے خراب ہیں تو آپ کسی کو جوائن کر لیں۔ میں کہا واہ چنگی گل ہے یار، کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا چلیں بتائیں۔ تو میریٹ کے اندر وہ ٹھہری ہوئی تھی اور انہوں نے کہا آپ کے پاس گاڑی کون سی ہے؟ میں کہا جی FX۔ انہوں نے کہا چھٹو پراڈو لو۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ میں کہا لے لینے آپ لگری گل بھی تو کرو، لبے گی کنج؟ آپ نے یہ بتانا ہے کہ قیامت ہو گئی ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہو گئی ہے؟ یعنی یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، کیا ہو گیا؟ اس لیے اب کوئی قیامت نہیں ہے، یسوع نے سب کی قیامت کر دی ہے۔ میں کہ نہیں مینوں نہیں چاہیے، میں FX سے ٹھیک ہوں۔ کرنتھس کی کلیسیا کے اندر بھی ایسی سوچ تھی، بہت سے سوال تھے جو بائبل مقدس کے خلاف تھے، مسیح کے خلاف تھے، مسیح کی الوہیت کے خلاف تھے، مسیح کی ذات اقدس کے خلاف تھے۔ پالوس رسول نے ان کو سمجھائی بات اسی خط کے 15ویں باب کی۔ اگر آپ ایک بحث کا سلسلہ شروع تھا تو پالوس نے ان کو منفی طریقے سے اس بات کو پازیٹیو بات سمجھائی، یعنی 12ویں آیت سے دیکھے تو لکھا ہے پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ کیا ہے؟ بلے بلے مسیح کی کیا کی جاتی ہے؟ کہ وہ مردوں میں سے۔ تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں؟ کیا ہے؟ تو وہ فرقہ یہ والا تھا، وہ کہتے تھے کہ یسوع نے کیا کر دیا، سب کی موت مر گیا، اب کسی کی قیامت نہیں ہوگی۔ تو اس بات کو سمجھیں، پالوس رسول نے پھر 7 باتیں رکھی سامنے۔ کتنی؟ 7 باتیں۔ اور ان باتوں کو ہاں یا نہ، یس نو، اس کا جواب یس نو میں ہے۔ اگر ہے تو پھر کیا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے۔ تو ہم 7 باتوں کی طرف جائیں گے اس خوشخبری کے اندر، جو 7 باتیں ہمارے لیے ہیں۔ سب سے پہلی بات پالوس رسول نے کہا اسی حصے کے اندر 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے 13ویں میں، اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا۔ کیا ہے؟ یعنی پالوس نے ان کو بتایا بھائی اگر تم یہ کہتے ہو کہ مسیح جی اٹھا ہے تو مردوں کی قیامت ہو گئی ہے،
اور قیامت کا جو مطلب ہے، میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قیامت کو لوگ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کئی سالوں سے قیامت کے بارے میں بڑی موویز آئی ہیں. کیا ہے؟ اور قیامت میں کیا بتایا جاتا ہے؟ تباہی، بربادی، بڑی بڑی بلڈنگیں گر رہی ہیں. کیا ہے قیامت؟ کیا ہے؟ اور دنیا ہل رہی ہے. لیکن جس قیامت کی بات خدا کا کلام کرتا ہے، وہ قیامت چیزیں نہیں ہلتی، اس میں کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کیونکہ قیامت کے میننگ دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ قیامت کے میننگ ایک ہی نے ہمیں سمجھائے ہیں، وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے، جس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں. ہیلیلویا. کیا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے، کیا کہا؟ قیامت اور زندگی میں ہوں. اور یسوع نے ثابت کیا قیامت اور زندگی، کیونکہ وہ مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. آمین. اس لیے قیامت کا مطلب ہے ایک دفعہ مر کر پھر اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جانا. قیامت کا کیا مطلب ہے؟ بولے ایک دفعہ مر کر. اس لیے قیامت کا مطلب پلازے گرنا نہیں ہے، بڑی بڑی بلڈنگز گرنا نہیں ہے. قیامت کا مطلب ہے جو شخص مر گیا ہے وہ دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے. ہیلیلویا. اس لیے خدا کے بندہ نے ان کو سمجھایا کہ جو کہتے تھے نا کہ جی قیامت ہوگی، انہیں کہا بھائی اگر مسیح اس لیے نہیں جی اٹھا کہ قیامت نہ ہو، بلکہ مسیح اسی لیے جی اٹھا تھا تاکہ قیامت ہو. آمین. ہیلیلویا. یعنی ان کو کہا اگر مسیح، وہ کہتا اگر بھائی تم کہتے ہو تو مسیح کے جینے اٹھنے کا مقصد کیا تھا، مسیح کے زندہ ہونے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ یسوع مسیح جو تھا وہ کس کے لیے مرا تھا؟ ہمارے لیے مرا تھا. وہ کس بدن میں مرا تھا؟ انسان کے بدن میں مرا تھا. اور جب وہ جی اٹھا تو وہ انسانوں کے لیے جی اٹھا تھا. آمین. وہ انسانوں کے لیے مرا تھا، اور وہ خون اور گوشت میں ہماری فتح کے لیے شامل ہوا تھا. کیونکہ خون اور گوشت میں اگر شامل نہ ہوتا تو اس خون اور گوشت والے شخص کو کبھی نجات نہ ملتی، اس خون اور گوشت والے شخص کو کبھی رہائی نہ ملتی، اس خون اور گوشت والے شخص کو کبھی زندگی نہ ملتی. اس لیے خون اور گوشت میں شامل ہو کر اس نے ہمیں زندگی دی. اس لیے پہلی بات، یسوع مسیح کی قیامت میں ہماری قیامت ہے. بولیں کیا ہے؟ یسوع کی قیامت میں. اسی لیے پالوس رسول جب رومیوں کو خط لکھتا ہے تو کہتا ہے تم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. اور جس طرح مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، تم بھی جی اٹھو گے. اس لیے خدا کے لوگوں، ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ یسوع مسیح کی قبر اس بات کا ثبوت ہے، یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ جتنے یسوع پر ایمان رکھیں گے وہ بھی قبروں کے اندر نہیں رہیں گے، کیونکہ یسوع انہیں لینے کے لیے جلد آ رہا ہے. ہیلیلویا. آمین. اور یسوع کیسے جی اٹھا تھا؟ یسوع کیسے جی اٹھا تھا؟ اپنے بدن کے ساتھ. ہیلیلویا. کیسے؟ اس لیے جب ہم سوال کرتے ہیں نا، اکثر کہا جاتا ہے کہ مقدسوں کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ آسمان پر جاتی ہیں، عالم رواح میں جاتی ہیں، اوپر والے، یعنی پہلے والے نہیں. یسوع دے جی اٹھن تو بعد. اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ جس دن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اس دن کئی مقدسوں کی قبریں کھلیں اور وہ بھی کیا نکلے؟ قبروں میں سے باہر نکل آئے اور یسوع مسیح کے ساتھ یروشلم میں سیر کرتے رہے. ہیلیلویا. تے صرف یسوع کلا نسی قبر تو باہر ہو کے پھر رہا ہے، اور مقدساں نوں بھی قبر تو باہر کٹ کے پھڑا رہا سی. آؤ نال پھر ہے. ہیلیلویا. یسوع کلا نسی. پام سنڈے والے دن تو وہ جلوس انسانوں کے ساتھ تھا، لیکن جی اٹھنے کے بعد وہ جلوس جو تھا وہ ان کے ساتھ تھا جو مسیح میں موئے ہوئے تھے. ہیلیلویا. لیکن قبریں کھل گئیں اور مقدسوں نے، یعنی ہر بندے نے نہیں، لوگوں نے دیکھا کہ مقدسین یسوع مسیح کے ساتھ گھوم رہے ہیں. ہیلیلویا. اور جشن منا رہے ہیں. آمین. کیونکہ یسوع مرا اسی لیے تھا تاکہ مرے ہووں کو زندگی دے، اور جی اٹھا اس لیے تھا تاکہ انہیں پھر سے زندہ کرے. آمین. اس لیے مسیح کا جی اٹھنا ہماری قیامت کی کنفرمیشن ہے. بولیں کیا ہے؟ ہماری قیامت کی اس بات کی تصدیق ہے کہ ہم بھی کیا ہوں گے؟ جی اٹھیں گے. ہیلیلویا. اور کیسے جی اٹھیں گے؟ جلالی بدنوں کے ساتھ جی اٹھیں گے. آمین.
اور کیوں جی اٹھیں گے؟ ہمیشہ کی زندگی کے لیے جی اٹھیں گے. اور جی اٹھنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ آسمانی مکانوں کے اندر جائیں گے. آمین. اپنے باپ کے پاس جائیں گے. ہیلیلویا. جس کے سامنے ہم کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. ہیلیلویا. اسی کے ساتھ ہم جائیں گے. اور دوسری بات جو ہے وہ اسی خط کے اندر جو ہے وہ پالوس رسول کہتا ہے کہ 15ویں آیت کے اندر، اور تمہارا ایمان بھی، یعنی بلکہ 14ویں آیت میں، اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی کیا ہے؟ بے فائدہ ہے. کیا ہے اس کا مطلب؟ ہے یسوع کے جی اٹھنے نے ہمیں کیا فائدہ دیا؟ سب سے پہلی بات اس نے، میں نے اس دن بھی بتایا تھا، آخری فصح کے اوپر بھی یسوع نے ہمارے مستقبل کو تحفظ دیا ہے. آمین. کیا دیا ہے؟ مستقبل کو. اور جب اس نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں، اصل میں وہ ہماری روحوں کو سونپ رہا تھا. ہیلیلویا. اس لیے جب ہم یسوع پر ایمان لا کے مرتے ہیں تو ہماری روحیں بھی آوارہ نہیں پھرتی، سونپی جاتی ہیں. ہیلیلویا. اس لیے ایمانداروں کبھی بھی کلام سے ہٹ کر نہ سوچے. کیا نہ کرے؟ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بین دوران بلیسنگ مر جائے تو ہم بڑی باتیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے راہل بھی دوران بلیسنگ، کلام میں ایسی اگزامپل موجود ہے. جب اس نے دوران بلیسنگ راہل خداوند میں سو گئی تھی، تو مقدسین بھی ایسی کنڈیشن کا شکار ہوئے ہیں. اس وجہ سے انسانی ٹیبوں کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اس لیے دوسرا بات، یہ خوشخبری کیا ہے؟ ہماری منادی کو زور دیتی ہے. ہیلیلویا. نہیں تو ساری منادی کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا اگر یسوع مردیاں جو جی نہ اٹھتا. آمین. بولے بولے اگر یسوع مردوں میں سے، تو ہماری منادی کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، ہماری منادی بے فائدہ ہوتی. اور یاد رکھیے آج ہم جو منادی کرتے ہیں وہ منادی میں اثر اسی وجہ سے ہے کیونکہ یسوع مسیح جب خادم منادی کرتے ہیں تو پھر لوگ نجات پاتے ہیں، زندگیاں بدلتی ہیں، مردے زندہ ہوتے ہیں. تو خادموں کے اندر کوئی قدرت نہیں بلکہ وہ جی اٹھے مسیح کی قدرت کام کر رہی ہوتی ہے. ہیلیلویا. کیا کر رہی ہوتی ہے؟ جی اٹھے. اور میں ایک خادم کی کتاب پڑھ رہا تھا، وہ انڈیا میں چلا گیا، نوجوان خادم تھا، اس کا باپ بھی پادری تھا، تو اس کی بڑی خدمت تھی ہندوستان کے علاقہ میں. تو انہوں نے شوق چڑھیا چلو میں بھی بائبل پڑھا، تو میں بھی ذرا نکل رہا ذرا مشنری سفر آستے ہیں گیا. پیا پیسہ ڈالر چنگے سن. منسٹری بھی بڑی پاورفل وڈی پیو نے بابا تگڑی منسٹری بنائی سی، بڑا کروسڈ کر لیا ہندوستان میں. اور جا کے منادی کرنے لگا یسوع زندہ ہے. کوئی بندہ سامنے آ گیا، انہوں نے کہا ثابت کر. چلا گیا واپس منہ لٹکا کے ہندوستان اور دعا کرنے لگا کہ ثابت کر. خدا نے کہا جا اب دعا کر، ذرا زندگی مجھے دے پھر میں بتاؤں گا. اور پھر گیا اور پھر مضمون دے دیا یسوع زندہ ہے. اور کیا ہوا؟ ایک مردے کو لایا گیا، اس میں ایک چارپائی وہاں رکھی گئی، اور اس مردے خدا نے کہا جب میں پہلی دفعہ آیا تھا تو یہ سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا، اب میں سوال کا جواب لے کے ہندوستان میں آیا ہوں. اور چارپائی والے کو کہتا ہے اٹھ یسوع کے نام میں تیرے اندر زندگی آ جائے اور زندہ یسوع کی قدرت یہاں پر ظاہر ہو جائے. اور وہ مردہ کھڑا ہوا. یہ منادی میں قدرت زندہ یسوع کی ہے. ہیلیلویا. کس کی؟ یہ بولے. اس لیے ہماری منادی جو ہے وہ اگر یسوع نہ جی اٹھتا تو ہم سینے میں ہاتھ مار کر کبھی نہ کہہ سکتے کہ اس کی قبر خالی ہے. ہیلیلویا. اور جو زندہ ہے وہی نجات دہندہ ہے. آمین. جو آج ہم جو منادی کرتے ہیں، ہم جو منادی سنتے ہیں، اس منادی کا اثر اسی وجہ سے ہے کیونکہ اگر یسوع مسیح دیکھیں، ہم بائبل میں دیکھتے ہیں نا، جب یسوع مسیح مر گیا، دفنا دیا گیا، تو اموس کی راہ پر بڑے لوگ تھے جو ڈسہارٹ ہو گئے اور بے دل ہو گئے ہیں اور شگرد بند کمروں میں چلے گئے ہیں. لیکن وہ واپس جا رہے تھے ڈسہارٹ ہو کر، پریشان ہو کر، لیکن اموس کی راہ کے اوپر تھے. تو یسوع بھی ان کے ساتھ مل گیا اور وہ یسوع سے پوچھنے لگے، وہ اتنا پریشان کیوں؟ وہ یسوع نے انہوں نے پوچھا ٹاڈے میوں کو لٹکے ہوئے نے. تو آکھن لگے تجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے یروشلم کے اندر ہیں؟ اس نے کہا اچھا کیا ہوا ہے؟
ایک شخص تھا, اسے مار دیا گیا اور مصلوب کر دیا گیا. وہ بھلائی کرنا چاہتا تھا, وہ اسرائیل کو آزاد کرنا چاہتا تھا. تو پھر اب ہم وہ ڈس ہارڈ ہو کے واپس کہتے نہیں, میں بتاتا ہوں. پھر یسوع نے لکھا ہے, انہیں کتاب مقدس کے سارے صحیفے سمجھا دیے, ان کو بتایا کہ وہ تیسرے دن کیا ہوگا, مردوں میں سے جی اٹھے گا. اور ایک وقت آیا, کھانا کھانے کا ٹائم آیا, تو وہ تینوں بیٹھ گئے اور یسوع بھی بیٹھ گیا. ان کو نہیں پتا تھا ان کے ساتھ یسوع ہے. یسوع نے جب روٹی توڑی نا, اکھاں کھل گئی انہاں دی, اور وہ سمجھ گئے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہیلیلویا. تے ٹلے منہ, کیونکہ مسیح کا جی اٹھنا ہمارے اندر سے خوف ختم کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہی تھے نا جو موت کی وجہ سے بند کمروں کے اندر تھے, وہی تھے نا جو الٹیاں سولیاں چڑھنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. کیوں؟ کہ یسوع مسیح نے ان کی منادی کے اندر اثر پیدا کر دیا تھا. وہی تھے نا جو ڈرتے ہوئے مرغ کے سامنے 3 دفعہ انکار کرتے تھے. وہی تھے نا جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا, 3000 کی جماعت کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بتا رہے تھے, جس یسوع کو تم نے مصلوب کیا وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہیلیلویا. تو یہ منادی اس وجہ سے ہے, یسوع کے جی اٹھنے سے. بولے کس کی وجہ سے؟ تیسری بات ہمیں نظر آتی ہے یہاں پر کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے کیا ہوتا ہے. کہتا ہے بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے. کیا ہوئے؟ اگر مسیح نہ جی اٹھتا تو پھر ہم خدا کے کون سے گواہ ہوتے؟ کیونکہ ہم اگر سچے گواہ ہیں تو اس لیے سچے گواہ ہیں کیونکہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارا یسوع وعدوں کا پکا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کے خادم بھی وعدوں کے پکے ہیں. ہیلیلویا. پھر وہ ہم جس کی گواہی دیتے ہیں وہ کون ہے؟ یسوع مسیح. آمین. بولے ہم کس کی گواہی دیتے ہیں؟ ہم یسوع کے بارے میں بتاتے ہیں, ہم یسوع کے بارے میں اعلان کرتے ہیں, ہم یسوع کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں. تو پھر اس بات کو سمجھے, کہتے ہیں ہم جھوٹے گواہ ٹھہرے کیونکہ بائبل مقدس میں یسوع مسیح کی بابت بہت سی پیشگوئیاں موجود تھیں. یسوع کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا گیا تھا. 300 خاص پیشگوئیاں تھیں. کتنی؟ پیدائش سے لے کے ملاکی تک 300 خاص نبوتیں تھیں. اور ان میں بتایا گیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح پیدائش کیسے ہوگی اور یسوع مسیح کس طرح کا دکھ اٹھائیں گے. پھر بتایا گیا وہ چھیدا جائے گا, وہ لٹکایا جائے گا, اس پر گناہ لادے جائیں گے, ہماری بدکرداری اس کے اوپر آئے گی. تو یہ جتنی بھی باتیں تھیں وہ کس کی بابت تھی؟ یسوع مسیح کی بابت تھی. آمین. جب ہم گواہی دیتے ہیں تو ہم کیا گواہی دیتے ہیں؟ کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے لیے کیا ہوا؟ ہمارے گناہوں کے لیے مصلوب ہوا, مارا گیا. تو جو ہم گواہی دیتے ہیں وہ گواہی یسوع نے ثابت کی. کیسے ثابت کی؟ مر کر, دفن ہو کر اور جی اٹھ کر. ہیلیلویا. اس لیے یسوع جی اٹھا تو ہم خدا کے سچے گواہ ہیں. آمین. کیونکہ ہم سچے نجات دہندہ کی منادی کرتے ہیں. آمین. ہم سچے نجات دہندہ کے بارے میں بتاتے ہیں. تیسری بات ہمیں نظر آتی ہے کہ یسوع کا جی اٹھنا ہماری گواہی کی تصدیق ہے. ہیلیلویا. بولے ہمارے گواہی کی, اور ہم جس کے گواہ ہیں, یعنی جس کے ہم گواہ ہیں, جس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں وہ کون ہے؟ خداوند یسوع. تو کیونکہ وہ ہم جو سچ بتا رہے ہیں. ہیلیلویا. کیا بتا رہے ہیں؟ ہم دنیا کو سچ بتا رہے ہیں کہ یسوع واقعی ہی مرا تھا. یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے. اس لیے ہم کیا ہوئے؟ اس کے سچے گواہ ہوئے. آمین. پھر پالوس رسول اگلی بات کہتا ہے اسی گنتھیوں 15ویں باب کے اندر, کہتا ہے 16ویں آیت میں, کیا کہتا ہے؟ بلکہ 15ویں آیت میں لکھے تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے. کیا ہے تمہارا؟ اب یسوع اگر نہ جی اٹھتا تو پھر منادی بھی بے فائدہ, ایمان بھی بے فائدہ اور گواہی بھی بے فائدہ. اب یہ فائدہ مند کیسے ہو رہی ہے؟ یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے. ہیلیلویا. تمہارا ایمان بھی کیا ہوتا؟ بے فائدہ ہوتا. کیونکہ ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ کتاب مقدس کے اوپر. کس کے اوپر؟ اس کا مطلب ہے کتاب مقدس میں جو یسوع مسیح کی بابت لکھا گیا تھا کہ وہ اس کی روح پتال میں سڑنے نہ دے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ
عالم بالا پر کیا فرمائے گا؟ صعود فرمائے گا، وہ جی اٹھے گا۔ تو ہمارا ایمان، جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ نہیں ہے کہ میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، ایمان وہ ہے جو کچھ آپ خدا کے بارے میں جانتے ہیں۔ کیا ہے؟ بولے سب بولیں، وہ کیا ہے ہمارا؟ یہ بندہ کہنا ہے میں بڑا ایماندار ہاں، تیرا مطلب ہے خدا نو زیادہ جانتا ہے۔ تے جڑا خدا نو تے کی ہے تے جڑا تے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اس تو جڑا کہنا میں بہت ایماندار ہاں، انہوں کو بھاجی 5 منٹ اپنا مان سنا دے، کہنا کنے تنوں آپ پتہ لگ جائے گا کتنا ایماندار ہے۔ اور کئی لوگ تو اتنے ایماندار ہیں وہ دوسروں کا ایمان سنا دیتے ہیں، یسوع چڑیوں میں جان ڈال دیتا تھا، وہ مردوں سے زندہ ہونے کے علاوہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے کہ یسوع شفا دے دیتا ہے۔ او بھائی یہ ایمان تو دوسرے لوگ بھی رکھتے ہیں، آپ کا کیا ایمان ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ یسوع میرے لیے مرا اور میں نے ہمیشہ کی زندگی پانی ہے، ہیلیلویا۔ یسوع میرے لیے دفن ہوا اور اسی لیے جی اٹھا، ہیلیلویا۔ تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، پھر آگے چل کر یہی خدا کا بندہ اس بات پر زور دیتا ہے، اگلے اینڈ کے اوپر یہی بات کرتا ہے کہ صرف اگر ہم یہی ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم دنیا سے زیادہ بد نصیب ہیں، پھر ہمارا ایمان بے فائدہ ہوتا۔ اور پھر کلام مقدس میں اگلی چیزیں 15ویں آیت کے اندر، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی اس نے مسیح کو جلا دیا حالانکہ نہیں جلا۔ اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا۔ کیا ہے؟ مسیح بھی، کیونکہ مسیح مرا ہی انسانوں کے لیے تھا اور جی اٹھا بھی انسانوں کے لیے تھا۔ آمین بولیں، کس کے لیے مرا تھا؟ انسانوں کے لیے۔ اس کو آنے کا، اس کا نجات کا مقصد کس کے لیے نجات تھی؟ ہمارے لیے۔ رہائی کس کے لیے تھی؟ ہمارے لیے۔ زندگی کس کے لیے تھی؟ بحالی کس کے لیے تھی؟ تو پھر اگر یسوع جو ہے وہ جس کے لیے مرا اور جس کے لیے جی اٹھا، تو پھر یہی بات پالوس رسول جو وہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ ایمان، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قیامت ہوگی اور مردوں کی قیامت نہیں ہے، تو پھر اس بات کا سوال کا جواب دیتا ہے۔ پھر اگلی بات بڑی خطرناک لکھتا ہے، کہتا ہے اگر مردے نہیں جی اٹھتے، اگر مسیح نہیں جی اٹھا، تمہارا ایمان بے فائدہ اور تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو۔ کیا ہے؟ بولے کیا ہو؟ اب تک اپنے گناہوں میں۔ اب ہم نے 5 باتیں جو ہیں وہ سیکھی ہیں۔ کتنی باتیں؟ 5۔ کون سی بات ہم نے سیکھی ہے؟ منادی بے فائدہ، بولے ایمان بے فائدہ، پھر ہم کیا ٹھہرے؟ مسیح کے جھوٹے، مردوں کی قیامت پھر نہیں ہوگی اگر مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا۔ اور 5ویں بات پالوس یہاں کہتا ہے ہم اب تک اپنے گناہوں میں، کیونکہ یسوع اگر صلیب پر، میں نے صبح کے پیغام میں یہی بتایا تھا آپ کو کہ یسوع مسیح صرف اگر صلیب پر دکھ اٹھانے سے ہمیں نجات نہیں ملی، کیا ہے؟ بلکہ یسوع کے جی اٹھنے سے اور جی اٹھنے کے بعد آسمانی مکانوں میں کفارہ دینے سے ہماری نجات کی تکمیل ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ آسمانی مکانوں میں، اور کہاں؟ شریعت کے مطابق عہد کے صندوق کے اوپر۔ کیا؟ بالکل خدا نے شریعت کے سارے تقاضے پورے کیے، اور ہم اب تک گناہوں میں گرفتار ہوتے اگر مسیح نہ جی اٹھتا، کیونکہ گناہ تو اس نے اٹھا لیے، پر خالی جو ہے وہ بڑا جو تھا وہ گناہ تو اس نے لے لیے، پر اگر اس کا خون جو ہے وہ پیش نہ کیا جاتا۔ صرف قربانی یہاں تک نہیں تھی کہ، کیونکہ جس طرح ہم شریعت کے اندر دیکھتے ہیں اور ہماری ساتھ والی اقوام بھی ایسا کرتی ہیں، وہ اپنے گناہ کیا کرتی ہیں؟ ایک جانور کے اوپر ہاتھ رکھتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ اور اپنے گناہ کیا کرتی ہیں؟ پھر وہ ساڈے گھٹ ہوندے نے نا تے کہندے انہوں ساڈے بھی نال ہی کھا لو، ساڈے گھٹ نے، ٹھیک ہے۔ وہ جانور کون سا ہے؟ بولے فیملی ساتھ رکھتی ہیں، کیا کہے؟ ٹھیک ہے،
تو پھر اسی طرح شریعت کے اندر ہوتا تھا، جب کوئی شخص کفارہ دیتا تھا اور بھرا لے کر آتا تھا تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا تھا؟ اپنے گناہ پھر اس سے قربان کر دیا جاتا تھا، اور قربانی کے اندر خدا کا انصاف تھا. کیا تھا؟ کہ گناہ کرنے والے کو سزا ملے. کیا ملے؟ گناہ کرنے والے کو. اب جس نے گناہ نہیں کیا، جب اس پر گناہ لادے گئے تو اس کو سزا مل رہی ہے، تو یاد رکھیے خدا گناہ کرنے والے کیا حال کرے گا، یعنی جدے اتنے رکھے گئے انہیں. اور کیسی کمال بات ہے، وہ بچارہ جو تھا وہ دور سے ہی میں کر رہا تھا، کھچ کے انہوں کرنا پیندا سی کی ہے، وہ کہندا سی میرا کی قصور ہے. پر جب خدا کا بڑا آیا تو وہ خود صلیب اٹھا کے کلوری کی طرف چل پڑا، کیونکہ وہ اسی بات کے لیے آیا تھا تاکہ میرے اور آپ کے گناہ اٹھائے اور مصلوب ہو جائے. ہیلیلویا. تو انہاں دی تے میں دی سمجھ بھی نہیں لگی کی ہے، پر خدا کے بڑے کی میں کی سمجھ تھی جب اس نے کہا زندگی میں ہوں، روٹی میں ہوں، قیامت میں ہوں. ہیلیلویا. وہ صحیح میں والی ہے، میں ہوں. تو صحیح میں پھر اس نے سمجھائی. آمین. تو باقی جو بڑے تھے وہ خالی میں کرتے رہے، وہ انسان کو سمجھاتے رہے کہ بھائی میرا کی قصور ہے. لیکن خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ جب مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو پھر ابھی تک قیام گناہوں میں. اس کا مطلب ہے یسوع کا جی اٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے گناہوں کا مکمل کفارہ ہو گیا ہے. ہیلیلویا. کیا ہو گیا ہے؟ اور یسوع نے کامل راز سے کامل مکان میں اپنے ہاتھوں سے اپنا ہی خون لے کر انسانی ہاتھوں میں نہیں، زمینی ہیکل میں نہیں، بلکہ آسمانی ہیکل پر کیا دیا ہے؟ ہمارا کفارہ دیا ہے. ہیلیلویا. تو اس لیے اس بات کو سمجھنا ہے کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا جو ہے وہ ہماری نجات کی گارنٹی ہے. ہیلیلویا. بولے کیا ہے؟ پھر یسوع کا جی اٹھنے کے بارے میں جو باتیں لکھی گئیں، لکھا بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے. کیا ہوئے؟ جو پالوس رسول موازنہ کرتا ہے، کہتا اگر مسیح جی نہ اٹھتا تو جو سو گئے ہیں ان کا بھی کوئی مستقبل نہ ہوتا. کیا نہ ہوتا؟ بولے جڑے یسوع چ مر گئے نے انہاں دا بھی کوئی. اور ہم جانتے ہیں، صبح ہم بات کر رہے تھے کہ یسوع مسیح مر گیا، دفن ہوا، اور اب وہ مرا تمام انسانوں کے گناہوں کے لیے. بولے وہ دفن کن کے لیے ہوا؟ اس کا دفن ہونے کا بڑا خاص پرپس تھا. وہ دفن ہوا اس لیے تاکہ اس کی روح کہاں جائے؟ عالم روا کے اندر جائے. کہاں جائے؟ جہاں مقدسوں کا پوشن ہے، جہاں ایمانداروں کی روحیں ہیں، جہاں ابراہم ہے. ابراہم کا مطلب ایمانداروں کا باپ کا مطلب ہے وہ پوشن جس کی نمائندگی، کیونکہ گھر کے اوپر باہر جو نمبر پلیٹ لکھی ہوتی ہے کتنی لکھی ہوتی ہے؟ تو ابراہم کو کیا کہا گیا؟ تو جو یہ پوشن جو تھا اس کی پہچان خداوند یسوع نے یہ کرائی، ایمانداروں کا باپ. یعنی جہاں ابراہم تھا، یعنی ابراہم جو خدا پر ایمان لایا تھا، اور غریب لازر وہاں رکھا گیا اور وہ سکون کے اندر تھا. تو خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ جو مسیح میں سو گئے وہ بھی ہلاک ہوئے. اگر یاد رکھیے مسیح یسوع نہ مرتا اور یسوع مسیح عالم روا کے اندر نہ اترتا تو وہ کبھی بھی ابلیس سے کنجیاں نہ چھینتا. اسی لیے یوحنا کو کہتا ہے، اس پر ہاتھ رکھا، دیکھ میں مر گیا تھا اور ابدالآباد زندہ رہوں گا اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. ہیلیلویا. آمین. تو یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تو اس نے مقدسوں کی روحوں کو بھی اپنے ساتھ آسمان کے اوپر لے گیا. ہیلیلویا. اور جو سو گئے تھے، اب قیامت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روحیں اوپر چلی گئی ہیں تو قیامت ہو گئی ہے. بھئی قیامت جو ہے وہ روحوں کے اوپر جانے سے نہیں ہے. بولیں قیامت ہے بدن میں روح کا آنا. کیا ہے؟ یعنی وہ بدن جو دفنایا گیا تھا وہ جس دن روح کے ساتھ زندہ ہوگا تب قیامت ہوگی. آمین. کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی جی روح اتنے توڑ گئی نے تو پھر قیامت آ کے مطلب.
تو بھئی قیامت یہ مکمل کہ یہ نہیں قیامت ہے، یعنی وہ جو دفنایا گیا تھا، جس کا بدن مٹی کے اندر مل گیا تھا، جب لکھے نا حزقیل کی کتاب میں، ہڈی اپنی ہڈی سے، گوشت اپنے جا ملا، اور تمام ہڈیوں کے اوپر نسیں چڑھ گئی ہیں، تو قیامت یہ ہے کہ جب وہ دفنایا جو گیا تھا، جب وہ زندہ ہوگا، اس کی ہڈیاں زندہ ہوگی، ہیلیلویا، اور وہی روح اس کے اندر آئے گی اور پھر جلالی بدن میں تبدیل ہو جائے گی، ہیلیلویا۔ اس لیے یسوع نے جو کام کیا، کیونکہ یسوع مسیح نے مقدسوں کی جو سوئے ہوئے تھے ان کو بھی خداوند یسوع نے یاد رکھا، اور پھر یہ کہا گیا جو مسیح میں سوئے ہیں وہ سب سے پہلے قبروں کے اندر آئیں گے، آمین۔ کیا کریں گے وہ؟ اس لیے جو مسیح میں سو جاتے ہیں، اب وہ کسی زمین کے نیچے پوزیشن میں نہیں جاتے، بلکہ نیچے پوزیشن میں وہ جاتے ہیں جو گناہوں میں مر جاتے ہیں، اور مسیح کے پاس جو جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے زندہ امید جو ہے۔ اور پھر اگلی بات، آخری بات ہمیں نظر آتی ہے، اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح پر امید رکھتے تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے بد نصیب کا مطلب ہے سب تو زیادہ دکھی، بدحال، خستہ۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ مسیح یسوع کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ صرف اس زمین کی چیزوں تک نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ مسیح کا جی اٹھنا جو ہے وہ ہمارے تعلق کو آسمانی بناتا اور روحانی بناتا ہے، ہیلیلویا۔ کیا بناتا ہے؟ اس لیے خدا کا بندہ اس بات پر زور دیتا ہے، ان کو کہتا ہے بھئی اگر تم کہتے ہو مسیح نے جی اٹھا تو پھر بھی گلا نہ جی ہے، تم کہتے ہو قیامت نہیں ہوگی تو پھر تم مسیح کی جی اٹھنے کا انکار کرتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ اگر کوئی کہتا ہے قیامت نہیں ہوگی، یسوع نے قیامت کر دی، باقی مردے نہیں جی اٹھیں گے، اور ہمارے پاس کئی ایسی بدعتیں آتی ہیں میگزین کی صورت کے اندر کہ خدا اس زمین کو بس اس نے سب ٹھیک ہے، بلکہ کلام میں لکھا ہے نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا۔ اور جسایہ نبی کی کتاب میں نہیں لکھا اس نے زمین اور آسمان کو ابس پیدا نہیں کیا، یعنی مٹانے کے لیے، یعنی اس کا مطلب اور ہے۔ کئی تفسیر کرتے ہیں نئے ماحول کی بات ہوتی ہے، نیا آسمان اور نیا زمین کیا ہے؟ نیا ماحول۔ تو بھائی نیا ماحول نہیں ہے، سچ میں سب کچھ نیا ہے، ہیلیلویا۔ سچ میں سب کچھ نیا ہے، حقیقت میں سب کچھ نیا ہے۔ اس لیے خدا کے لوگوں، یسوع کے جی اٹھنے سے ہمیں خوشخبری نے ہماری زندگی میں جو بینیفٹس ہمیں دیے ہیں، اس میں سب سے پہلا بینیفٹ ہمیں یہ ملا کہ ہماری منادی جاندار ہو گئی، ہیلیلویا، آمین۔ کیا ہو گئی؟ ہماری گواہی سچی ثابت ہوئی، ہیلیلویا۔ یعنی جس کتاب کی ہم منادی کرتے ہیں، جس کو ہم سنتے ہیں، ہم کس کے گواہ ہیں؟ یسوع کے گواہ ہیں، اور یسوع کیا ہے؟ مردوں میں سے، اس کا مطلب ہے ہم اس کے سچے گواہ ہیں، اور ہم سچے گواہ ہیں کیونکہ سچے یسوع پر ہم ایمان رکھتے ہیں، آمین۔ یسوع سے جی اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان بے فائدہ نہیں ہے، بولیں کیا ہے؟ ہم گناہوں میں گرفتار نہیں ہیں، اور اگر ہم مر بھی جائیں تو ہم ہلاک نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، ہیلیلویا۔ اور پھر آخری بات کہتا ہے اگر سانو ایہو امید ہوئے کہ یسوع صرف شفائی دے سکتا ہے، یسوع صرف کی یہ دنیا دیاں چیزیں ہی دے سکتا ہے، تو پھر یاد رکھنا ایسے شخص کو کہا گیا وہ سب سے زیادہ بد نصیب ہے۔ کیا ہے؟ جڑا صرف دعاواں ایسے خاطر کرے کہ مینوں کی مل جان۔ دنیاوی چیزوں کے لیے جو باتیں کرتے ہیں، کلام کہتا ہے ان سے پھر بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ زمینی چیزوں کو چکر میں یسوع کے جی اٹھنے کے مقصد کو نہیں سمجھے، کیونکہ وہ اسی لیے مر گیا، دفن ہوا اور آسمان پر گیا، تاکہ ہم اندیکھی چیزیں دیکھیں اور آسمانی چیزیں دیکھیں، ہیلیلویا، آمین۔ اس لیے زمینی چیزیں بھی خدا دیتا ہے، ہم سب کی زندگی کے اندر ایسی گواہیاں ہیں کہ جہاں خدا آپ کو زمینی چیزوں سے مامور کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے سب سے بڑا یسوع کے جی اٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی قبر خالی کا مقصد یہ تھا کہ ہم بھی قبروں میں نہیں رہیں گے، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ خود بھی جی اٹھا، اور وہ زمین کا نہیں تھا بلکہ وہ خود آسمانی بن گیا، جلالی بن گیا۔ تو یسوع کا جی اٹھنا اس بات کی علامت ہے وہ ہمارے بدنوں کو بھی جلالی بنا دے گا، آمین۔ اس لیے جی اٹھے یسوع سے صرف زمینی چیزوں کی امید رکھنا یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ کیا ہے؟ اور ابتدائی کلیسیا یہ ایسی امید نہیں رکھتی تھی، اسی لیے وہ مار بھی کھاتے تھے، کٹ بھی کھاندے سن، گلاں بھی سنتے سن،
چنڈا بھی کھاندے سن، سولیاں بھی چھڑتے سن ہیں، لیکن وہ کیوں کھاتے تھے؟ کیونکہ ان کی امید جسمانی چیزیں نہیں تھیں، ان کی امید آسمانی چیزیں تھیں۔ ٹھیک ہے، ایویں نہ ہم کہندے ہس ہس کے جان لٹاندے ہیں، سب کچھ ان سے لوٹ لیا جاتا تھا۔ ابتدائی کلیسیا کے ایمانداروں کے کاروبار ان سے چھین لیے گئے، سب کچھ ان سے لے لیا گیا، پر وہ اور جو بندہ یاد رکھیے جس کے پاس دنیا کی چیزوں کی امید ہے، کلام کہتا ہے وہ سب سے زیادہ بد نصیب ہے، اور جس کے پاس یسوع کی امید ہے، جھوٹے یسوع کی امید ہے، یاد رکھیے گا پھر پریشانیاں بھی، دکھ بھی، تکلیفیں، جیلیں، قید جو ہیں اسے ڈپریشن میں نہیں ڈال سکتے، اسے ناامید نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی امید آسمانی امید ہے۔ ہیلیلویا، آمین۔ اس لیے خوشخبری نے جو کام ہماری زندگی میں کیے، آج ہم نے ان باتوں کو دیکھا، آج کی عید القیامت المسیح کے اوپر، اور یہ یسوع کا جی اٹھنا ان ساری باتوں کو پاورفل بنا دیتا ہے۔ آمین، ہیلیلویا۔ کون کون سی باتیں پاورفل بنا رہا ہے؟ ایمان کو ہمارے، بولیں کیا ہے؟ ہماری نجات کو، بولیں ہمارے مرنے کے بعد کے مستقبل کو، ہیلیلویا، ہمارے مرنے کے بعد ہماری منادی کو، ہیلیلویا۔ اور آج خدا کا شکر ہو کہ دنیا کے اندر واحد مناد صرف یسوع کے مناد ہیں، جو سینے پہ ہاتھ مار کر کہتے ہیں ہم زندہ یسوع کی عبادت کرتے ہیں، ہیلیلویا۔ ہم اس یسوع کی عبادت کرتے ہیں جس کی قبر خالی ہے، ہیلیلویا۔ ہم اس یسوع کی عبادت کرتے ہیں جو ہمارے لیے مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن دھرتی کا سینہ چیر کر پھر مردوں میں سے زندہ ہو گیا تھا، ہیلیلویا۔ تے کوئی کرے انج دی منادی ہے، کوئی اپنے قائد کے بارے میں، اپنے ماننے والے کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کر سکتا ہے، بڑی بڑی باتیں بیان کر سکتا ہے، اس کی بڑی بڑی اچھی باتیں بیان کر سکتا ہے، پر کوئی یہ نہیں بیان کر سکتا کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا اور مر گیا اور دفن ہوا اور جی اٹھا۔ یہ صرف ہم ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آنر ہمارے یسوع کو جاتا ہے، ہیلیلویا، آمین۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنے سروں کو جھکائیے خدا کی حضوری میں، اور میں